کیا نیکی کا معیار صرف دکھاوا رہ گیا ہے؟ اور کیا ایک عورت کی عزت کا فیصلہ محلے کا وہ مرد کرے گا جو خود اپنی نظروں کا درست استعمال نہیں جانتا؟ آج کے ایپیسوڈ نے تو معاشرے کے ان سفید پوشوں کے چہروں سے نقاب نوچ لیا ہے جو مذہب کی آڑ میں اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں۔ صنم نے آج جو کیا وہ کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ایک بار پھر آپ کے پسندیدہ ڈرامہ ریویو میں۔ کہانی کا آغاز صنم کے نئے گھر میں درس قرآن کی تقریب سے ہوتا ہے جو ایک انتہائی بابرکت اور مثبت سوچ کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ لیکن افسوس، ہمارے معاشرے میں نیکی بھی تب تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ سرداروں کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ روبینہ خالہ اور محلے کی دیگر خواتین جو بظاہر دین کا درس سننے آئی تھیں، شازمین کو وہاں دیکھ کر ایسے بدکیں جیسے کوئی گناہ کبیرہ دیکھ لیا ہو۔ شازمین، جسے فراست صاحب نے اپنی ذاتی رنجش یا ہوس کی وجہ سے بدکردار مشہور کر رکھا ہے، صنم کی مہمان تھی۔ روبینہ کا یہ کہنا کہ ہم شریف گھرانوں کی عورتیں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں بیٹھ سکتی، یہ جملہ ہمارے معاشرے کی اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں کردار کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا ٹھیکہ چند لوگوں کے پاس ہے۔ صنم کا رد عمل شاندار تھا۔ اس نے واضح کر دیا کہ یہ اس کا گھر ہے اور یہاں فیصلہ فراست صاحب کا نہیں، اس کا چلے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام خواتین درس چھوڑ کر، اللہ کا کلام چھوڑ کر اپنی انا کی تسکین کے لیے چلی گئیں۔ اس کے بعد جو طوفان فراست صاحب کے گھر اور پھر صنم کے اپنے گھر میں آیا وہ دیکھنے لائق تھا۔ فراست صاحب کا وہ معصومانہ انداز میں زہر اگلنا کہ میں نے تو منع کیا تھا، اور پھر فدا کا گھر آ کر اپنی ہی بیوی پر برس پڑنا۔ فدا، جو عقل سے پیدل نظر آتا ہے، اس نے صنم کا موقف سنے بغیر ہی اسے مجرم ٹھہرا دیا، حتیٰ کہ کھانے کے پیکٹ بانٹنے پر بھی دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ اور وہیں دوسری طرف حفصہ، جو شاید واحد سمجھدار آواز تھی، اسے بھی اس کی ماں نے دبا دیا کہ بڑوں کے معاملے میں مت بولو۔ آج کے ایپیسوڈ میں 2-3 سینز تو ایسے تھے کہ دل چاہا کھڑے ہو کر تالیاں بجائی جائیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین سین وہ تھا جب صنم روبینہ خالہ کے سامنے ڈٹ گئی۔ جب روبینہ نے کہا کہ ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، تو صنم کا یہ کہنا کہ اگر آپ اللہ کا کلام سننے آئی ہیں تو ذات پات اور نفرت کو باہر چھوڑ کر آئیں، یہ بہت پاورفل تھا۔ صنم نے مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہوئے شازمین کی تذلیل نہیں ہونے دی، چاہے اس کے لیے اسے پورے محلے سے بیر لینا پڑا۔ دوسرا اہم سین شازمین اور صنم کی گفتگو تھی، جہاں شازمین نے انکشاف کیا کہ وہ جذباتی طور پر کتنی ٹوٹ چکی ہے، مگر صنم نے اسے حوصلہ دیا کہ تمہیں کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ مکالمہ آج کی ہر لڑکی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور تیسرا سین جو انتہائی تکلیف دہ بھی تھا، وہ فدا اور صنم کی چائے کی میز پر ہونے والی بحث تھی۔ فدا کا یہ کہنا کہ تم نے سب کی بے عزتی کر دی، اور صنم کا یہ جواب کہ جو لوگ قرآن چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیسی عزت کے حقدار ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت صنم کے لیے بھرپور حمایت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لوگ فدا کی اندھی تکلیف پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ زیادہ تر کمنٹس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ شوہر ہو تو ایسا نہ ہو جو باہر والوں کی بات سن کر گھر کا سکون برباد کرے۔ ناظرین فراست انکل کے کردار سے شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ ایک اداکار کے طور پر ان کی کامیابی ہے۔ ایک بڑی تعداد ان خواتین ناظرین کی ہے جو کہہ رہی ہیں کہ صنم نے وہ کیا جو ہم شاید کبھی نہ کر پاتے، یعنی کیا کہیں گے لوگ کے خوف سے آزاد ہو کر سچ کا ساتھ دینا۔ کچھ لوگ حفصہ کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ نئی نسل کو پرانی نسل کی غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مجموعی طور پر پبلک اب اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ کب فراست کا اصل چہرہ فدا کے سامنے آئے گا۔ آج کی قسط صنم کی بہادری اور فدا کی بے وقوفی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صنم اپنی شادی بچا پائے گی یا یہ اصولوں کی جنگ اس کے رشتے کو نگل جائے گی۔